قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے اس فرمان میں وہ اس جملے سے ملتا جلتا ہے جو حدیث ثقلین میں فرمایا تھا۔ یہاں بھی فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اے کاش امت اس کو سمجھ پاتی۔ کتابوں میں تو آج بھی ہے، نہ فقط شیعہ کتابوں میں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، اور کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علماء حدیث چاہے اہل تشیع کے ہوں چاہے اہل سنت کے ہوں، سب کی نظروں میں حدیث صحیحہ ہے، یعنی جو حدیث کا بہترین درجہ ہوتا ہے وہ حدیث ہے کہ جس کے مطابق اللہ کا آخری نبی فرما رہا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّهُمَا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، اور علی اور قرآن ابداً کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ وہ حوض کہ جس کو ہم حوض کوثر کے نام سے جانتے ہیں، دونوں اکٹھے میرے پاس وارد ہوں گے۔ اور یہی جملہ دوسرا جملہ حدیث ثقلین میں بھی ہے جہاں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ بے شک میں تمہارے درمیان دو گراں قدر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ اور وہاں بھی فرمایا، پہلے تو فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر وہی فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں یعنی قرآن اور میرے اہل بیت ہرگز ابداً کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئے۔ اور حقیقتاً قرآن علی کے ساتھ ہے، اور حقیقتاً علی اور قرآن کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ تو امت کو پتہ چل گیا، اور یہ بات تو ساری امت کرتی ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے حق و باطل کا معیار قرآن ہے، لیکن یہ بات کافی لوگوں کو بھول گئی ہے، خدا کرے یاد آ جائے کہ جس طرح قرآن معیار ہے جب بھی حق و باطل میں تردد ہو جائے، اسی فرمان سے اللہ کا نبی یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ قرآن اسی طرف ہوگا جس طرف میرا بھائی علی کھڑا ہوگا۔ جس طرح کسی بھی اختلاف کی صورت میں معیار حق قرآن ہے، بالکل اسی طرح کسی بھی اختلاف کی صورت میں اگر دیکھنا چاہو حق کس طرف ہے اور قرآن کس طرف ہے تو بس دیکھ لینا میرا بھائی علی اس معاملے میں کس طرف کھڑا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی سے یہ فرمایا تھا کہ سن اور سمجھ، اگر میرے بعد کبھی تو دیکھے کہ کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو لیکن میرا بھائی علی دوسری طرف جا رہا ہو، تو دنیا کے ساتھ مت چلنا، اس طرف جانا جس طرف علی جا رہا۔